اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نقطے کی طرف وضاحت فرمائی، کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں کوئی اچھی بدعت نہیں، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ اسلام میں پیدا کیا ہوا ہر وہ نیا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے آدیش کے انوسار، ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بدعت دین کے نام پر پیدا کیا گیا نیا طریقہ ہے۔ البتہ دنیا میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں وہ بدعت میں شامل نہیں۔ ایسی ایجادات کی اسلام حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹرین ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ چیزیں اچھی ہیں اور انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ دین کے نام پر اگر کوئی کام کیا جائے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ آپ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ سرکار نوٹ چھاپتی ہے، اس نوٹ پر سرکار کا مہر لگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نقلی مہر بنا لے اور بہت سارے نوٹ چھاپ چھاپ کر اس پر مہر ڈالے اور سرکار کو پیش کرے کہ میں نے بہت سارے نوٹ چھاپ دیا ہے، تو کیا اس کو شاباشی ملے گی؟ بلکہ سرکار اسے دیش دروہی کی سزا دے گی۔ بالکل ویسے ہی دین کی بات اسی وقت قبول کی جائے گی جب کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر اور ٹھپا لگا ہوا ہو۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، نئی بدعت ایجاد کی اور سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے، بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، تو سمجھو کہ اس نے اس بات کا گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کو پہنچانے میں خیانت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر بدعت کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔